السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد انت وحدہ لا شریک لہ وانت ارحم الراحمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس محفل نورانی میں اسی اسٹیج پر اللہ کے گھر میں سارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام اور تمام عوام الناس، طلباء، طالبات وغیرہ جتنے بھی سارے اس محفل میں شریک ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل پاک کی برکتوں کو لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اللہ کے گھر کو وسیع دیکھ کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا بہترین کام دیکھ کر کے سب سے پہلے اس خوشی کی مبارکباد ساری جماعت کو، آمین، اس گھر کا اللہ تعالیٰ جل شانہ جلد از جلد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل اور برکت سے پائے تکمیل پر پہنچائے، آمین، اور اس راہ میں ذرا برابر بھی کوئی مشکل نہ ہے، آمین۔ نمبر 2 کی بات کہ الحمدللہ یہاں کافی وقت سے، کافی سالوں سے آپ کے گاؤں چارنائی میں، جس کا نام محبت سے آپ لوگوں نے چار یاری رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیشہ ہمیشہ تا روز حشر
ان محبوب کے 4 یاروں کی نگاہ میں رہے سبحان اللہ، اور غائبانہ فیضان ان کے ہمیں ملتے رہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ادارے کو اور بھی دن دگنی رات چگنی ترقی سبحان اللہ، آمین نظر بد سے اللہ بچائے، آمین مخلوق کے شر سے اپنے حفاظت میں رکھے، آمین ہر اہل سنت جماعت کی ادارے کو ان کے توسط سے اس ادارے کو بھی اللہ حفاظت میں رکھے، آمین تو ماشاءاللہ جن بچیوں نے آزادیہ پورا کیا ہے اس مدرسے میں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ابھی مولانا محمد ایوب نے بتایا کہ لوگوں کی سوچ میں کبھی یہ سوچ نہ آئے کہ بچیاں پڑھ کے کریں گی کیا۔ سنو، بچیاں پڑھ کے سب کچھ کریں گی، سبحان اللہ، بے شک بچیاں پڑھ کے سب کچھ کرے گا، انشاءاللہ سب کچھ کریں گی جو دین پاک کے لیے ضروری ہے۔ واہ بے شک، کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے، بے شک جینس علماء وہ نہیں کر سکتے، جی اس جگہ اللہ تعالیٰ جل شانہ عورتوں سے، لیڈیز سے دین کا کام لیتا ہے، بے شک سبحان اللہ، ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ آج نئی بات ہے کوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے شریف میں کئی باتیں ایسی تھیں حضور علیہ السلام کے تعلق سے وہ معلوم نہیں کر سکتے تھے، حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے راستہ ڈھونڈا کہ بھی حضور علیہ السلام کی وہ تعلیم، تربیت، اٹھنا بیٹھنا جو حضور کی حویلی پاک میں جو حضور کرتے ہیں وہ کیسے معلوم کریں بلا؟ بے شک سوال ہے نہیں ہے؟ جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کیسے معلوم کریں گے کہ حضور کی مبارک سیرت، ظاہر میں تو ہم حضور کو دیکھتے ہیں، حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، حضور خود ہمیں تعلیم تربیت دیتے ہیں، سب کھلی ظاہر سبھی۔ صحابہ کرام کی جماعت یا کہ بعد دیگر آتی ہے، سنتی ہے، وہ تعلیم حاصل کرتی ہے، لیکن حضور حویلی شریف کے اندر جانے کے بعد حضور کے احوال ہمیں کون دے؟ جی حضور علیہ السلام کے احوال ہمیں کون دے؟ تو انہوں نے ایک مدرسہ ڈھونڈا، انہوں نے صحابہ کرام نے ایک مدرسہ جو ڈھونڈا، اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا، اور ماں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کے علاوہ جتنی بھی ساری حضور علیہ السلام کے ازواج پاک، حضور کی بیویاں صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہن، جتنے بھی حضور کی بیویاں پاک تھیں، ہم امت کی مائیں ہیں، بے شک حضور کی امت کی مائیں ہیں، جتنی ماں کی ہمیں حرمت ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے دی گئی ہے وہ تو ہے ہی، اس سے کئی زیادہ ام المومنین کی حرمت ہمارے دلوں میں اللہ نے اور بھی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ان کی عزت، ان کی عظمت، ان سے محبت، ہمارے عام انسان جو ہم ہیں ہمارے ماں سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے، ان کی عزت و حرمت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ادب سے پیش آتا ہے، لیکن یہ تو ماں کچھ اور قسم کی ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جب رشتہ ٹوٹ جائے گا نا ہمارا، قیامت کے روز رشتہ ٹوٹ جائے گا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، اس وقت
حضور علیہ السلام کی ذات، حضور کے نائبین امہات المومنین وہی مائیں ہیں جو ہمیں کام آئیں گے. ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ علماء سے پوچھو بلا. بے شک. تو انہوں نے ایک ٹائم مقرر کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسہ چاہیے ہمیں، اور مدرسہ صرف حضور علیہ السلام کی سوانح زندگی جو اندر حویلی پاک میں جانے کے بعد حضور کیسے سوتے تھے، حضور کیسے بیٹھتے تھے، حضور پہلا گھر میں قدم رکھتے، باہر سے اندر آتے تو کیا کام کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کتنا سوتے، حضور رات کو کب اٹھتے، حضور رات کو اٹھنے کے بعد کیا کرتے. تو یہ ساری باتیں کہاں سے ملی؟ بولو بولو کچھ تو بولو. حوالے شریف کی سنہ امہات المومنین سے. امہات المومنین سے ملی. وہ کون تھی؟ عورتیں تھی. جی کون تھی وہ؟ عورتیں تھی. اس کے علاوہ کئی ایسے قرآن حدیث کی روشنی میں ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ اکرام پوچھتے تھے. بے شک. جب ایسا مسئلہ کو پیش آتا صحابہ اکرام میں، بڑے بڑے صحابہ اکرام، عبداللہ بن عمر جیسے، عبداللہ بن مسعود جیسے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم جیسے، ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ، فاروق اعظم جیسے، ابو بکر صدیق جیسے. بات تو ختم ہو گئی تھی. بے شک. کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ان سے حل نہیں ہوتا تو وہ یوں نہیں کہتے اب کس کے پاس جائیں گے، چلو ام المومنین کے پاس. سبحان اللہ. یہ قرآن کی تفسیر، یہ حدیث کا خلاصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے مدرسے سے ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ بھی عورتیں پڑھ کے عالمہ بن کے کریں گی کیا. ہے حق. یہ چیز کبھی دل میں نہ خیال آیا. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہیں ماں باپ کہ جس کے گھر میں عورت عالمہ بن کر کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. دونوں جہاں کی نعمت اس کے گھر میں آ گئی. ٹھیک ہے، جب وہ بچی بیچاری اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے، عالمہ بن کر آئے گی تو ضرور وہ عالمہ بن کے آئے گی تو کچھ صدا تو کرے گی، گھر کا نہیں کرے گی. جی. آپ نے ابھی یہ لوگ بیچارے ابھی سیکھے ہیں سب. حضور علیہ السلام نے تو 1450 سال پہلے فرما دیا محبوب نے. تو آپ ابھی دیواروں پر دیکھتے ہوں گے، دیواروں پر، اچھی اچھی جگہوں پر، گاڑیوں پر، تو یہ کہ پڑھی لکھی بیٹی 2 گھر سدھارے. بے شک. لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کچھ ہندی میں ایسے لکھتے ہیں، میں آپ کو اردو میں سنا رہا ہوں کہ پڑھی لکھی بچی 2 گھر سدھارے. 2 گھر کیسے سدھارے گی؟ ایک تو ماں باپ کا گھر ہے. کیا ہے؟ ماں باپ کا. جب تک رہے گی تو ماں باپ کے جہاں بھائی ہوں گے، بہن ہوں گے، اڑوس ہوگا، پڑوس ہوگا. میں تو کہتا ہوں 2 گھر نہیں، کئی گھر سدھارے گی. سبحان اللہ. بے شک. آپ اڑوس پڑوس کو لے لو، ایک بچی عالمہ بن کے آئے گی، اڑوس پڑوس کے گھر لے لو، آپ کتنے گھر ہوں گے؟ بے شک. کتنے گھر ہوں گے بلا؟ بچیاں جو مدرسے میں نہیں جا سکتی ہیں، بڑی بڑی عورتیں جو مدرسے میں نہیں جا سکتی ہیں، ظاہر بات ہے ان کو شوق خدا پاک جل شانو دل میں ڈال دے، چلو پڑھنا ہے. 40 سال کی، 35 سال کی، 30 سال کی، 25 سال کی بچی اگر شادی شدہ کہیں نہیں جا سکتی تو چلو اپنے گھر میں پڑوسی بھی بیچاری کا عالم ہے، آدھا گھنٹہ ان کو دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھیں گے. کتنے گھر سدھرے بلا؟ بے شک. 2 گھر نہیں سدھرتے، بھول بیچاروں کی کئی گھر سدھرتے ہیں. جب بیچاری اپنے گاؤں میں اگر اس کی شادی ہو جائے یا اللہ کی طرف سے منظور ہو جائے، کسی دوسرے گاؤں میں بیچاری اس کی شادی ہو گئی تو اس گھر کی جہاں وہ جائے گی اس کے پڑوس میں کتنے گھر؟ اس کے گھر میں اس گھر کے کتنے پڑوس والے؟ جی. وہ بھی اس تک کئی 100 سویں ہزاریں گھر جو ہے ایک بچی عالمہ سدھار سکتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور پھر اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ثواب کتنا ملے گا. جس گھر میں بچی، ماں باپ اپنی ہر تمنا چھوڑ کر کے، ہر لالچ چھوڑ کر کے اپنی بچی کو عالمہ بنانے کے لیے
ہر طرح کی کوشش کر کے اللہ کے فضل سے وہ عالمہ بنی. تو عالمہ بننے کے لیے کتنا خرچ کیا، ماں باپ نے اپنی محبت چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، گھر کا کام کاج کی لالچ چھوڑی، سب چھوڑا، اور اس کے لیے دین پاک کے حنیف، دین پاک کے محبوب کی پاک دینی تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسے میں چھوڑا، پڑھایا، عالمہ بنی. تو بلا اس والدین کو ثواب کتنا ملے گا بلا. سبحان اللہ. ہر لمحے جتنا بھی اس نیکی کا کام بچیوں نے عالماؤں نے کیا، ہر پل کا انہیں ثواب ملے گا، ہر پل کا انہیں ثواب ملے گا. ظاہر بات ہے، حدیث کریمہ میں آیا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے جو رات کو میں نے وہاں عرض کیا تھا. اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں. سبحان اللہ. یہ 1 نمبر کی بات ہے. اللہ کی ذات کے بعد اگر سب سے زیادہ پھر سخی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ہوں. پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی میرے بعد کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال فرمایا حضور نے کہ بھلا میرے بعد کون ہے، کس کا نمبر ہے؟ علماء سنیں، اب علماء سنیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء سنیں، عالماء سنیں، اور ان کے والدین سنیں کہ بھلا اس کے بعد بڑا سخی کون سا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد بڑا سخی وہ ہے کہ ایک بندہ علم پڑھ کے عالم بن کے خود بھی سدھرا اور اپنے علم کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی دین کی علمی تعلیمی خدمت کی، علم پھیلایا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر زیادہ کوئی سخی خدا کے مخلوق میں ہے تو عالم دین ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت اسلام. یہ مسئلہ ہے. سمجھ میں آئے گی برابر آپ لوگوں کو اچھی طرح؟ میں سادی سودی اردو اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں، سمجھیں، آپ کے ذہن میں دل میں یہ بات اترے، اور اللہ کرے اس پر عمل کرنے کی خدا آپ کو توفیق بھی تو یہ باتیں ایسی ہیں، بچیاں بھی سنتی ہیں، علماء بھی سنتے ہیں، بچے بھی جو پڑھنے والے سنتے ہیں. پڑھو علم دین پاک کے مصطفیٰ، پڑھو اور حضور کی دین کی خوب خدمت کرو، حضور کا دین خوب پھیلاؤ. سبحان اللہ. علم پھیلاؤ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اتنا بڑا ثواب ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اس بات پر عمل کرنے کی خدا ہمیں ہمت و قوت عطا فرمائے. تو یہ مت سمجھنا کہ بھئی بچی عالمہ بن کر کے کیا کرے گی، سب کچھ کرے گی انشاءاللہ سرکار کے صدقے سے. امہات المومنین نے کیا کیا؟ علماء کو پوچھو بنا کیا کیا انہوں نے؟ جو حضور کی بیویاں ہیں وہ بھی تو عورتیں تھیں نا، انہوں نے کیا کیا اپنے زمانے شریف میں؟ دین پھیلایا اور کیا کیا؟ حضور کے حوال دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے ہمیں سماچار دیے، ان کا خلاصہ کیا، ہمیں سمجھایا کہ حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے. قرآن شریف حضور پہ اترا، اس آیت کا مفہوم مطلب یہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت سے ہمیں ملا ہے نا. تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. سبحان اللہ. جب بھی آتا ہوں تو بچیاں بڑے شوق کے ممبر سے بچایا وہ نعرے تکبیر، نعت خوانی، یہ وہ، تو دل تھوڑا تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ مولا کریم جب تو چاہے اپنی رحمت سے کسی کو نوازے تو وہ وقت نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت میں اس کو نازل کرنا اس رحمت کو نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانو پاک پروردگار اعلیٰ خالق و مالک ہے، مختار ہے. اور دوسرے نمبر کی مختاری خدا نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک جل شانو نے مختاری عطا فرمائی، اور وہ
ذاتی مختاریہ ہے، حضور کو عطائی مختاریہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک ذات کو تو ذاتی ہے اختیاری، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ساری اختیاریات۔ تو یہ کیا کم نعمت ہے؟ اب وہ سوال یہ رہا، اب تو میں اپنی ایمانی ذہنی فکری بات کر رہا ہوں کہ اب سوال یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا مظہر بنایا، اللہ پاک جل شانہ نے حضور کی ذات کو اپنا مظہر بنایا، تو بلا حضور کی ذات میں پھر خامی کیا رہی ہوگی؟ لین میں، دین میں، عطا میں، عظمت میں، عزت میں، ہر طرح سے وقار میں، توقیر میں، حضور کے علم میں، حضور کی ذات میں خدا نے بلا کیا خامی رکھی ہوگی؟ اب حضور کو وہ کام کرنا ہے دنیا میں مظہر بن کر کے جو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان رب اللہ۔ چاہتا ہے، اللہ پاک چاہتا ہے، حضور جو مظہر بن گئے خدا کی ذات کے، اب حضور کو کام وہ کرنے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ ختم بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے دوستوں شکر کرو پروردگار اعلیٰ جل شانہ کو، اس گاؤں کے ہوں چاہے اطراف کے جہاں جہاں سے آئے ہوں، کہیں سے بھی آئے، اس محفل میں بیٹھنے والے گاؤں سے دعوت پہ آئے اس محفل کی وغیرہ بیٹھے ہوئے، سب کو مبارکباد ہوتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ آپ کو اس لیے یاد دلا رہا ہوں، خداوند کریم جل شانہ نے پیارے حبیب کو یوں ہی فرمایا کہ محبوب نوازش میں اور نوازن میں نے اپنی خالقیت کے اعتبار سے میں نے کچھ خامی نہیں رکھی ہے، سبحان اللہ، کچھ خامی نہیں رکھی ہے۔ اسی مبارک سورت آیت کے آگے پوری سورت یوں ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک جل شانہ حضور کو سب نعمتیں سنا رہا ہے، محبوب تجھے میں نے ایسا بنایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب یہ تجھے گن دیے میں نے۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نعمتوں کی تم چرچا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، رب فرمایا محبوبہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں، عرش میں خالق ساری دنیا کا، تو مالک ساری دنیا کا، کسی منگتے نہ گوڑے خزاب سارے تیرے ہو، کسی منگتے نہ موڑے خزاب سارے، عذاب درود سلام ہوئے نماز ہوئے کہ گونجن ہے طرف سجنا ترانے سارے تیرے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ عظمت شان مصطفیٰ، مسلک وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب جب سب کچھ تجھے عطا فرما دیا گیا ہے میری جانب سے، اب تجھے اختیار ہے، بس
سبحان اللہ جس کو جو چاہے تو عطا کرتا جا، جس کو جو چاہے عطا کرتا، تو مختار کل ہے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس میری نعمتوں کے چرچا کیا کرو بس، تو اسی کی صدقے میں، اسی بھلائیوں کے تصدق و توسل سے ہم غلامان محبوب کو، ہم گنہگار امت کو بھی یہی ان نعمتوں پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک اور جو کچھ رب کریم جل شانہ نے حضور کے وسیلے سے جو کچھ ہمیں انعام، کرم، عطائیں جو بھی کی ہیں، اللہ پاک جل شانہ کے شکر ادا کرنے کے بعد ان نعمتوں کا چرچا کرو۔ سبحان اللہ بے شک بے ہم یہ تھے، ہم سے یہ ہوا، ہم یہ تھے، ہم سے یہ ہوا۔ آپ کہو کہ یہ ہم کیسے کہیں؟ فاروق اعظم نے کیا تھا کیسے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں مکہ سے مدینہ پاک یا مدینہ پاک سے مکہ شریف جا رہے تھے، شاید سفر میں، تو ایک جگہ رک گیا، صحابہ کرام بھی ساتھ میں رک گئے۔ رک جانے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ جو پتھر پڑا تھا، وہ پتھر کے پاس قریب آ کے بیٹھ کے رو رہے ہیں، زاروں قطع رو رہے ہیں۔ صحابہ کا عرض کیا، یا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ الحمدللہ حضور نے سب کچھ اپنے کو عطا فرما دیا ہے، سرکار نے جو کرم کریم نے کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ جی میں کوئی افسوس کو غم پہ نہیں رو رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے، یہ میرا والد صاحب مجھے بھیجتے جہاں اونٹنیاں چرا کے، اونٹنیاں میں آتا، مکہ شریف سے آتا، آ کر کے اونٹنیاں تو نہ معلوم کہاں جاتی ہو، میں اس پتھر پہ سر رکھ کے سو جاتا، اس پتھر پہ سر رکھ کے سو جاتا، کافی دیر ہو جاتی، اونٹنیاں تو نہ معلوم کہاں گم ہو جاتی۔ میرے والد آتے، مجھے دیکھتے سوتے تو مجھے سوٹیاں مارا کہ اونٹنیاں کہاں گئی، میں تو سو گیا، نیند آ گئی۔ تو میں اس بات کو یاد کر رہا ہوں میں کہ ایک وقت وہ تھا جب کفر کی حالت میں تھا، جب کفر کی حالت میں تھا، تو مجھ سے چند اونٹنیاں نہیں سنبھل سکتی تھی کہ اونٹنیاں سنبھالوں میں چند اونٹنیاں، اور میرے والد سختی سے پیش آتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ نے مجھے بندوں کے، انسانوں کے دلوں پر خدا نے مجھے حکومت دے دی۔ بس سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میرے ساتھ ہیں، میں امیر المومنین، آپ لوگوں نے مجھے بنایا، میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا خلیفہ ہوں دوم۔ اللہ پاک جل شانہ نے مجھے کتنی ساری طاقت عطا فرمائی، کیا ہے؟ رسول پاک کی پاک در دولت کی نعمت ہے، یہ غلامی کا صدقہ ہے، حضور کی غلامی کا صدقہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یاد کیا اپنی پرانی بات کہ میں ایسا تھا، حضور کی غلامی ملی، میں ایسا بن گیا کہ لوگ میرے پیچھے ہیں، میں لوگوں کے پیچھے نہیں ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت صحابہ کرام کی اس طرح یاد کرنا۔ آپ یہ یاد کرو، بس نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرو، اور شکرانے کی سجدہ کرو، اور عرض کرو مولا ہم یہ تھے، ہم یہ پہلے تھے، اے اللہ تو نے ہم نے ایسا کیا، تیرے محبوب کے صدقے میں تو نے ایسا کیا، تو نے یہ گلزاری کی، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ نعت خوانے، یہ بچیاں، یہ بچے، اللہ کے رسول کا پاک ذکر فکر، یہ وہ رات و دن شب و روز، یہ مولا اس سے پہلے تو ہم یہ تھے، گوار تھے، بکریاں چرانی ہمیں نہیں آتی تھی مولا، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم انسان کو چرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، شکر کرو اللہ کا، اللہ کی نعمتوں کی چرچا کرو خوب، اور اللہ خوب نعمتیں دے گا انشاءاللہ۔ بس اتنا ہی عرض ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک توفیق دے، دین کی خدمت خوب کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، عالمہ بناؤ، مفتیہ بناؤ، عالم بناؤ، آپ بناؤ،
محدث بناؤ، مفتی بناؤ، پڑھو، خوب پڑھو۔ دل میں یہ ذہنیت لوگ جو ہم کو دیتے ہیں نا، وہ بڑے یہودیوں کے غلام ہیں جو ایسی ذہنیت دیتے ہیں۔ یہ عالم مولوی بن کے کیا کرے گا، مسجد کا ملا بنے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضور نے تا زندگی سوائے چند دن کی مبارک جو آخری عمر تھی، اس کو چھوڑ کر نکل کے حضور نے پوری عمر مسجد نبوی پاک میں آپ نے امامت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حضور نے پوری عمر مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام کا ایک الگ سے مدرسہ صفہ بنا ہوا تھا، حضور بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو دینی تعلیم، حدیث، قرآن سناتے تھے، پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ کیا تھا یہ؟ حضور کے بارے میں کیا سوچے گے؟ جو ایسی سوچ دیتے ہیں وہ یہودیوں کے غلام ہیں۔ یہودیوں کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاں ٹھیک ہے، دینی علم پڑھاؤ، پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، دنیاوی علم پڑھاؤ، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، انکار نہیں کرتے کہ تم مت پڑھاؤ، پڑھاؤ، ہمیں کسی چیز کی کوئی غرض نہ رہے، محتاجی نہ رہے، ہم صرف انگوٹھا چھاپ نہ رہے، دینی پڑھاؤ، دنیا کا علم پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، پڑھاؤ، لیکن اللہ کے رسول کی دینی علم سے دل میں ذرا برابر نفرت مت لاؤ۔ نفرت دلانے والے ہمیں نفرت دلاتے ہیں، یہ نفرت کو کبھی بھی قبول مت کرنا۔ دنیا کا علم پڑھو، بالکل ماجسٹریٹ بناؤ، کلیکٹر بناؤ، تحصیلدار بناؤ، ماسٹر بناؤ، ہیڈ ماسٹر بناؤ، پٹواری بناؤ، جو آپ کو بنانا بناؤ، کون منع کرتا ہے؟ صحیح بات، وکیل بناؤ، سب کچھ بناؤ۔ کیرل کا علاقہ ہمارا ہندوستان کا علاقہ ہے، کس کا ہے؟ کیرلا۔ کیرلا ایک مولانا کو مولانا نہیں دیکھیں گے، عالم بھی وہی ہے، وکیل بھی وہی ہے، مفتی بھی وہی ہے، قاری بھی وہی ہے، حافظ بھی وہی ہے۔ بتاؤ کیا کرو گے؟ ایک بیٹھے تھے وہاں کیرل میں، تو ایک مولانا اٹھا، حضرت مجھے کورٹ میں جانا ہے۔ کیوں؟ مولانا تھے، عالم تھے، حافظ قرآن بھی تھا۔ کیوں؟ کہ مجھے وکالت کرنی ہے، وہاں ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے بھی تعجب کیا، تو نفرت دلانا یہ کفر ہے۔ دین پاک کے مصطفیٰ کے علم سے نفرت دلانا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ بے شک۔ اس سے کبھی دل میں باتیں مت لانا انشاءاللہ تعالی۔ علم پڑھاؤ، سب علم پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، ہر زبان جو ہمیں ضرورت ہے پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ کی دینی دنیاوی نیک تمنا سب کی اللہ پوری ہو، بیماروں کو خدا شفا دے، ہمارے بچے بچیاں عالمہ اور عالم بنے انشاءاللہ، اور بھی آگے مفتی بنے، اور ان کے والدین کو مبارک ہے جو اس سال بخاری شریف جن بچوں نے ختم کی ہے، یہاں کے یہاں والوں نے، ان سب کو مبارک ہو، گاؤں والوں کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ، آمین۔ یہ لاک ڈاؤن کے حساب سے جلسہ وغیرہ ابھی موقوف ہے، انشاءاللہ جلسے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن مبارکباد میں کوئی حرج نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے، سب کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان فرمائے، آپس میں اتحاد اتفاق محبت نصیب فرمائے، اللہ کا گھر خیر عافیت کے ساتھ آسانی سے پائے تکمیل پر پہنچے۔ او اللہ کرے سب نمازی بنے۔ ماہ مبارک آ رہا ہے، ماہ مبارک اللہ کا مہمان آ رہا ہے، خوش کر کے بھیجنا انشاءاللہ، اس کی مرحبا بہت عالیشان کرنا، جائے جب اللہ کی بارگاہ میں تو ایسا خوش ہو کے جائے رب راضی ہو جائے، حضور کی ذات راضی ہو جائے، روضہ رسول میں آرام فرما ہمارے محبوب راضی ہو جائے۔ نوجوانوں وقت کو پہچانو، اپنی زندگی کو پہچانو، حیاتی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہذا نماز پڑھو، اللہ کے فرائضوں کو ادا کرو، زکوٰۃ دو، خیر خیرات کرو، غریب مساکین غربا بیچارے فقراء جو محتاج ہیں ان کی مدد کرو، کبھی خیر کرنے میں ہمارا خیر کم نہیں ہوتا ہے، بے شک جتنی اللہ کی طرف سے جو ہمیں حکم ہے تو خیر خیرات فرضی نفلی جو بھی عبادت کرو گے کبھی ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی، محبت سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وآله وصحابه وازواجه وذرياته وآل بیته اجمعین برحمتک یا رب۔ پہلی جماعت بھی مولانا پڑھائیں، ہم اس کی بھی اجازت دے رہے ہیں بچی انشاءاللہ۔